حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام تاریخ انسانی کے ایک ایسے اولوالعظم پیغمبر ہیں، اور ان کی زندگی، ان کی سیرت اور ان کے حالات اور واقعات بلا شبہ ایک غمگین انسان کے لیے اور ایک مشکلات میں گھرے ہوئے انسان کے لیے ایک بہترین اسوہ حسن ہے، ایک بہترین رہنمائی ہے۔ اور بالخصوص اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ حکم الحاکمین پر یقین، اللہ کیسے ایک انسان کو مشکلات سے نکالتے ہیں۔ اگر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے، تو بہت ساری اس میں باتیں اور بڑے بڑے راز ہیں۔ یہ تاریخ انسانی کے ایسے موڑ پر آئے ہیں کہ جس وقت ان پہ حالات سخت آئے ہیں، بھائیوں نے بھی حسد کیا وغیرہ وغیرہ جملہ واقعات، لیکن آج میں ان کی ایک دعا کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایک موقع پر ایک دعا کی تھی، معاذ اللہ، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ، میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ بہت مختصر سی دعا ہے، جامع ترین دعا ہے۔ آپ زندگی میں اس دعا کا معمول بنائیے۔ جب آپ کبھی کسی گناہ کی طرف آمادہ ہوں، یا آپ کا دل کرے کسی برائی کی طرف آمادگی ظاہر کرے، یا آپ کسی برائی کی طرف جائیں یا اس کے بارے میں سوچیں، تو زبان سے یہ چھوٹا سا جملہ ہے، چھوٹے بچے کو بھی یاد ہو سکتا ہے، بوڑھوں کو بھی یاد ہو سکتا ہے، زندگی کے ہر عمر کے جو لوگ ہیں ان سب کو یاد ہو سکتا ہے۔ یہ جملہ یاد کیجیے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ آپ یاد کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ایسے موقع پر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی۔ قرآن کریم نے ایک جگہ پر کہا نا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر وہ رب کی دلیل نہ دیکھتے۔ تو اتنی خوبصورت یہ ان کی دعا ہے، آپ کی زندگی کے مشکل سے مشکل کاموں کو آسان بنا۔ اور اتنی شانوں والے پیغمبر کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل انسان وہ ہے جو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، کیونکہ یہ ایک نبی کے بیٹے تھے اور آگے یہ خود بھی نبی تھے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ مقصد نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ سب سے افضل تو پھر وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ صحابہ نے فرمایا پھر وہ بھی مقصد ہمارا نہیں ہے سوال کرنے کا۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا ہاں، تمہارا مقصد میں سمجھ گیا ہوں، سب سے افضل پھر وہی ہے کہ جو جاہلیت میں بھی اچھا تھا، صحابہ کے بارے میں بتایا نا، جو زمانہ جاہلیت میں بھی تم میں سے اچھا تھا، اور پھر وہ اسلام لے آیا، مزید اس کے اندر حسن پیدا ہو گیا، یعنی کہ اس نے وہ زمانہ بھی اپنے آپ کا سیو کر لیا، محفوظ کر لیا گناہوں سے، اور اسلام لانے کے بعد تو ویسے بھی گناہوں سے محفوظ ہو گیا۔ تو اتنی عظمتوں والے پیغمبر، حالات سخت ہیں، لیکن ایک دعا ان کی یہ ضرور یاد رکھیے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ جب آپ کبھی مشکل میں ہیں، حالات تنگ ہیں، بس اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیجئے، دیکھیے پھر کتنے سارے مشکل کام آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی ایک اور دعا یہی سورہ یوسف کے آخر میں، وہ بہت زبردست، وہ فرمایا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ بھی آسان الفاظ ہیں، آپ یاد کر سکتے ہیں کہ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، آسمان اور زمین کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ آپ ہی میرے دوست ہیں، آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے کارساز ہیں، آپ میرے مددگار ہیں، ولی ہیں آپ میرے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور پھر اگلا دعا کا حصہ ہے توفنی مسلمن، مجھے موت دیجیے، وفات دیجیے اس حالت میں کہ میں مسلمان ہوں، خاتمہ بالخیر کی دعا کی۔ اور پھر اگلے جہاں میں، جب اس جہاں میں حشر ہو، تو الحقنی بالصالحین، مجھے اپنے نیک لوگوں میں شمار کیجیے، نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرمائیے۔ یہ بھی ایک بہت خوبصورت دعا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے والد کو جب یہ ملے ہیں، اور ایک لمبا ایک عرصہ والد کی اور بیٹے کی آپس میں جدائی رہی ہے، پھر جب اکٹھے ہوئے تو اس کے بعد آخر میں یہ دعا ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اس دعا کا بھی آپ ہمیشہ اہتمام کیجئے۔ اس کی سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ کہ آپ کا خاتمہ بالخیر اچھا ہو جائے گا، خاتمہ بالخیر اچھا ہوگا،
اور ہم اپنی زندگی میں سوء خاتمہ سے مامون ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے، آپ کی سیرت طیبہ سے مزید رہنمائی، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔